वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आजाद कश्मीर के लोगों ने पंजाब में तरक्की की वजह से इलेक्शन में नून लीग को वोट दिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन नताइज मान जाएगी, बिलावल बताएं। उल्टी गिनती ऐवान सदर से शुरू हो रही है। नए सूबों के बारे में कोई बात एजेंडे पर नहीं। वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन में कामयाबी और नए सूबों के बारे में बड़ा बयान दे दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई ने शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। मोहसिन नकवी के बयान के बाद वफाकी वुज़रा की तरफ से बयानबाजी का सीज फायर होगा या नहीं? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ इस सूरत हाल को अकेले हैंडल कर लेंगे? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा वर्कर वेलफेयर का अरबों रुपए का फंड मजदूरों की फलाह के बजाय किस जगह इस्तेमाल हो रहा है? बलूचिस्तान में 28 मजदूरों की मौत के बाद मैयतें प्राइवेट बसों की छतों पर रखकर ले जाने पर कौमी असेंबली ओवरसीज कमेटी में बड़े सवालात उठ गए। 375 अरब के वर्कर वेलफेयर फंड की क्या तफसीलात हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह और वफाकी वजीर बिजली ने बिजली सस्ती ना करने की बुरी खबर सुना दी। वफाकी वजीर के मुताबिक बिजली सस्ती करने के लिए IMF से इजाजत ना मिल सकी। IPPs को अरबों रुपए की अदायगियां कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत अदा कर रही है, जबकि अवाम महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और फिर जो हमने कमेटी का जिक्र किया है ओवरसीज कमेटी का, उस हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा MNA आगा रफीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी आगा साहब, वर्कर वेलफेयर के हवाले से तो मैं आपसे जरूर हम बात करेंगे आगे प्रोग्राम में चलकर, लेकिन क्योंकि सियासी हलचल इतनी मची हुई है तो हम ये मौका जो है वो मिस नहीं करना चाहते। आप हमारे साथ हैं तो ये बताइएगा कि बिलावल साहब ने जो है वो बड़ा बयान दिया, टिकटॉक करके उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कि ये कोई धमकी थी, थ्रेट थी, खबरदार कर रहे थे, वार्न कर रहे थे? क्या हुकूमत को, नून लीग को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें, इस टाइम हमारा जो AJK में आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था, तो उस कैंपेन में हम हर हलके में जाके लोगों के साथ अपने इस बयानिए को लेके गए थे कि कश्मीरियों को हक हाकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे और ये हम दिलवाएंगे। जिस पर कश्मीरियों का हमसे एक ही मुतालबा था, जहां पर वहां पर चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे या वोटर्स थे या जियाले थे, उन्होंने कहा कि वोट के हिसाब से आपको आजाद जम्मू कश्मीर जीत के देना हमारा काम है। लेकिन अगर पिछले अदवार की तरह, जिस तरह फैज हमीद साहब ने हमें हरवाया था, इस दफा नून लीग ने पूरे तैयारी के साथ हर जगह ये बयानिया बनाया है कि आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमारा होगा। तो अगर उस बुनियाद पर इलेक्शन होगा तो कश्मीर की महरूमियां बढ़ेंगी, दूर नहीं होगी। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन साहब ने उनके साथ वादा किया कि आपके जो राय है, जो आपका वोट है, जो आपका मैंडेट हमें देंगे, उसकी हिफाजत, उसकी चौकीदारी हम करेंगे। हम आपका दिया हुआ मैंडेट जाया नहीं होने देंगे। उसी कंटिन्यूटी के तहत हमने अब फेडरल हुकूमत को कह दिया कि आप हमारे आसरे पे मत बैठें, हमारे हिसाब से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम आईनी और कानूनी तरीके से आपको इंशाअल्लाह ताला इस जो आपने कश्मीरियों का आज वोट बैंक पे डाका डाला है, इसके हवाले से हम आपसे हिसाब लेंगे और अपनी सीटें वापस लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आगा साहब, जब आप कहते हैं कि आपने उनको कह दिया है कि हमारे आसरे पे ना बैठे, तो अब तक तो आपके आसरे पे ही जो है वो बैठे हुए थे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को अभी पता चला कि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है या जाली गवर्नमेंट है? जो भी बातें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने की है, तो अब तक तो आप उनको आसरा दिए हुए थे। अब कश्मीर का मामला और इलेक्शन का मामला आया है तो अब आप कह रहे हैं कि अब हमारे आसरे पे ना बैठे। नहीं, देखें, हमने ये नहीं कहा कि हमारे आसरे पे ये नहीं बैठे, हमारी वजह से ये नहीं बैठे। लेकिन हमने तो देखें, इस मुल्क की सलामती के लिए हम जैसे ही इलेक्शन में फारिग हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CAC की मीटिंग बुलाई, जिसमें पहली दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके पास मैंडेट है, आप आए, हम बिला किसी शर्त के आपको सपोर्ट करेंगे, आप गवर्नमेंट बनाएं। PTI ने उसमें सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया।
مجبوراً ہم نے اس نظام کو ڈیریل ہونے نہیں دینا تھا. یہ پاکستان جو ہے ایک اور الیکشن کا مکمل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اگر آپ کشمیر کے کاز پر سودا بازی کریں گے, آپ اگر میرے کشمیری جو میرے لیڈر نے کہا کہ میری شہرک ہے, اگر آپ اس پر حملہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. یہ بڑی کھلی بات ہے. اچھا, یہ رانا ثناء اللہ نے, میں سن رہی تھی کہ انہوں نے یہ آپ کی اس بات پہ, بلاول کی اس بات پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو الٹی گنتی کی بات کی ہے یہ کیا وزیر اعظم سے شروع ہوگی یا پھر ایوان صدر سے جو ہے اس کا آغاز ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی جعلی اسی فارم 47 کی حکومت سے بنے ہیں, تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ بالکل ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جس حلقے پہ ان کا دل کرے وہ ہمیں بتائے, ہم استعفیٰ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم فارم 47 کی پیداوار نہیں ہیں, ہم کوئی قابضین نہیں ہیں, ہم جینوئن مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اور ہم نے جس آئینی پوسٹ کو لیا ہے اس ایک جینوئن مینڈیٹ کے حساب سے لیا. آپ کی چوری آپ حساب دیں گے. باقی رہا سی اے سی کا فیصلہ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بلائے گی, اس میں فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ چاہے صدارتی محل سے ہو, چاہے وہ سینٹ سے ہو, چاہے وہ آغا رفیع اللہ کی سیٹ سے ہو, ہر اس آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے کشمیریوں کے حقوق کے لیے, کشمیریوں کے حق کے ملکیت کے لیے, کشمیریوں کے حق کے حاکمیت کے لیے, اور کشمیریوں کے حق کے روزگار کے لیے, کشمیریوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وعدہ دیا ہے, اس وعدے کو نبھائیں گے. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, ابھی جو بات آپ سے ربیہ نے کی, بلاول صاحب نے کل انہوں نے بڑا یہ کلیئر کیا, پہلے تو پارٹی کے اور لوگ کہہ رہے, شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے, پھر بلاول صاحب نے بات کی, تو اس لیے زیادہ اس کو سیریس لیا جا رہا ہے. یہ کاؤنٹ ڈاؤن والی بات ہے, تو کیا ابھی آج بریسٹر یہ پی ٹی آئی کے ہیں گوہر صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ ان کو کانفیڈینس کا ووٹ لینا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری ان کے ساتھ ایک طرح کا پرابلم چل رہا ہے. تو کیا آپ لوگ یہاں وزیر اعظم صاحب کو ووٹ آف کانفیڈینس دیں گے, ان پہ اعتماد کا اظہار کریں گے, یا جو آپ کی تھریٹ ہے, مشورہ ہے, وٹ ایور کاؤنٹ ڈاؤن, آپ اس پہ قائم رہیں گے سر؟ دیکھیں, ہم اس پر بڑا کیٹیگوریکلی قائم ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان نے اس سنجیدگی سے اس چیز کو سمجھا کہ کشمیریوں کے حق رائے دیت پر, کشمیریوں کے حق ملکیت پر, کشمیریوں کے حق حاکمیت پہ, کشمیریوں کے حق روزگار پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس چیز کی سیریسنس کو سوچتے ہوئے کہ یہ کشمیر کاز کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں, اگر کوئی اچھا ڈیسیجن لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو ہم ہر راستہ اختیار کریں گے. باقی رہ گئی آپ کے گوہر صاحب کی, تو وہ گوہر صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, جب ایک طرف گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جو جتنے بھی ایم این ایز ہیں جو کہ ایک حقیقت والی بات کر رہے ہیں کہ فارم 47 ہے, تو اس میں چاہے وہ عدم اعتماد کا اپنا جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے نہ لے, ایک برابر کی بات ہے. اصل جو اس ٹائم اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے اس بیانیے سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ہمارے پاس ذاتیات کا مسئلہ نہیں سر. اصل سوال جو میرا تھا نا آغا بھائی, میرا جو سوال تھا آغا بھائی وہ یہ تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے سپوزلی, یا کہا جاتا ہے جناب کہ آپ کانفیڈینس کا ووٹ لیں, جو کہ صدر صاحب ہی میرا خیال ہے یوزلی طور پر کہتے ہیں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, انلیس کوئی ہاؤس کے اندر سے کوئی تحریک عدم اعتماد ہے جو اور بات ہے, صدر صاحب بھی شاید کہہ سکتے ہیں, لا آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی یہ ووٹ آف کانفیڈینس ان کو دے گی, یا آپ کہیں گے نہیں کیونکہ کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے, ہماری سیٹیں کھینچی گئی ہیں, چھینی گئی ہیں, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, لہٰذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے؟ جی دیکھیں, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب کانفیڈنس کا ووٹ اگر پرائم منسٹر نے لینا ہو تو ہاؤس میں وہ خود ایک طریقہ کار اس کا واضح ہے, اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے تو وہ ان کے خلاف نان کانفیڈنس لے کے آئے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ موقف جاننا چاہتے ہیں تو بڑا کیٹیگوریکل یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کا کو نقصان پہنچائیں گے, آپ کشمیر کے ایشو پہ کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے, تو ہم آپ کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں, ہم نے آپ کو کیسے گرانا ہے, کیسے آپ کی جو الٹی گنتی پوری کرنی ہے, اس کا طریقہ کار واضح ہوگا سینٹرل
کمیٹی میں جب جس کا اجلاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت جلد بلا رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک وہ بھی کہہ رہے ہیں نواز لیگ کے جو سمپتھائزر یہ بات کہتے ہیں کہ گلگت میں جب آپ لوگ الیکشن جیتے، آپ کی حکومت بنی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی بلاول بھٹو صاحب کو ان لائن ود دا ڈیموکریٹک پرنسپل کہ فیئر انف آپ جیت گئے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کشمیر میں جیتنے لگتے ہیں یا لگے ہیں تو آپ دھاندلی کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ جیت جائیں فیئر الیکشن ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ ہار جائیں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے۔ سر دیکھیں کلاسرا صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے زیرک جو وہ ہیں جرنلسٹ، آپ کی ہر چیز پر گہری نظر ہے۔ جب جی بی میں الیکشن ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ سرکاری مشینری کا استعمال مت کریں، آپ ہمارے مینڈیٹ کو چوری مت کریں۔ میں نے مختلف ٹاک شوز میں کہا تھا کہ جو آپ جی بی میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نقصان جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہی جی بی میں شروع ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی انہوں نے پوری کوشش کی ڈاکہ ڈالنے کی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم نہ آپ کے بجٹ کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم آپ کے کسی قسم کی مدد کریں گے، اگر آپ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے، تو وفاقی حکومت نے ہوش کے ناخن لیے اور اس کے باوجود ہماری 3 سیٹیں انہوں نے وہاں پر اس میں دھاندلی کی، ہماری 3 سیٹیں کم کی، ہمارا مینڈیٹ اس سے زیادہ تھا، لیکن پھر ہم وسیع تر مفاد میں اور اس سارے نظام کو چلانے کی خاطر ہم نے بولا چل سو چل۔ اس ٹائم بھی آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ ایمان سے بولیں، کیا اس ٹائم آپ نے یہ آوازیں نہیں سنی؟ کیا آپ کو اس ٹائم یہ سارا پتہ نہیں چلا پارلیمان میں بجٹ سیشن پہ ہماری اور ان کی کیا نوک جھوک تھی؟ ہم نے کہا کہ اگر آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے مزید کچھ ایشوز ہیں وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا آغا صاحب، ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا لاسٹ ویک جمعرات کو سنا ہوگا، جو بم شیل انہوں نے ڈراپ کیا ہے، صوبوں کی بات کی ہے، انتظامی یونٹس کی بات کی ہے، اس پہ صاحب وزیر پیپلز پارٹی نے بھی ریئیکشن دیا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کو بڑا قریب سمجھا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، ان کو بلکہ منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے وہ۔ تو آپ ان کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سندھ میں انتظامی یونٹس کی یا نئے پروونسز کی یا ڈیولوشن کی ضرورت ہے؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ محسن نقوی صاحب اس ٹائم یہ بیان دے کیوں رہے ہیں، اصل نشانہ کہاں ہے؟ بہانہ صوبہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی صوبے میں کہیں آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو آئین میں بڑی واضح طور پر اس کی کلیئرٹی موجود ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو واحد ایک صوبہ ہے جو پنجاب ہے، جس نے واضح 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد پاس کی گئی ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس میں مسائل کا حل ہے تو آپ لے کے آ جائیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایگری ہے، پنجاب کی عوام بھی ایگری ہے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی بھی ایگری ہے، اور ہم اس کے اوپر یہ فارمولا جو ہے نہیں، آپ سندھ پہ بھی ایگری کرتے ہیں سر؟ آپ سندھ پہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے وہاں؟ دیکھیں، جب سندھ میں لوگ نہیں مانگ رہے، جب سندھ کے لوگ نہیں مانگ رہے، سندھ کی عوام نہیں مانگ رہی، سندھی نہیں مانگ رہا، سندھ نہیں تقسیم ہونا چاہتا، تو اور کوئی وہ سر ایم کیو ایم تو کہتی ہے وہاں پہ، کراچی حیدرآباد کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یا تو فیڈریشن کے ساتھ ملا دیں یا ہمیں کوئی صوبہ دے دیں۔ دیکھیں، یہ جتوں کی فرمائش نہیں ہے نا، یہ آئین، اگر اب مثال کے طور پہ اگر آپ آئین کو ہٹا دیں تو پھر تو یہ ریوڑ ہو جائے گا۔ ہم سب، آپ رؤوف کلاسرا اور میں سید رفیع اللہ، اس آئین کے تحت بنے نا، ایک شناختی کارڈ ملا کہ اس پہ پھر ریاست کے اوپر ذمہ داری آئی کہ ہمیں کس طریقے سے یہ ریاست چلانی، اور اس ریاست کی ہم پر کیا ذمہ داری اور ہماری ریاست پہ کیا ذمہ داری۔ یہ بھی ایک طریقہ کار اس جگہ پر مینشن ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس صوبے کی 2/3 میجورٹی، اب اگر کسی کی کوئی شرارت ہو یا اگر کوئی اس صوبے میں کوئی غلط تاثر دینا چاہتا ہو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہزاروں سال کی یہ تہذیب اور روایت ہے سندھ کی، ہم نہیں چاہتے کسی جگہ بھی تقسیم، نہ ہم پختونخوا میں یہ بات کریں گے، نہ ہاں
اگر پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر صوبہ بنے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہونے چاہیے اور اس وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے، تو وہ آئین میں درج ہے، قانونی طور پر ان کو یہ اچھا آغا صاحب، ہم نے پروگرام کے دوسرے اس میں بھی جانے بڑی اہم، آپ نے کل میٹنگز کی ہیں، بڑی خبریں ہیں، نئی مس ہے کہ میں آپ کی کمیٹیز میں آتا رہتا ہوں، آپ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں، بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، اور چلڈرن آف لیسر گارڈ کے لیے آپ بات کرتے ہیں، جو کان کنی پہ میرا خیال ہے ربیہ کے پاس کچھ سوالات ہیں اس پہ، جو کل والی میٹنگز ہوئی ہیں آپ کی سر، یہ ورکرز جی پلیز، یہ ورکر ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. کہا جاتا ہے کہ اربوں کا جو ہے وہ فنڈز ہے مزدوروں کی فلاح کے لیے، مزدوروں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے، لیکن پھر اس کمیٹی میں جو انکشاف ہوا ہے پلیز اس حوالے سے بتائیے گا. 28 مزدوروں کی موت کے بعد جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو، وہ حیران کن جو ہے وہ ہے. آپ پلیز بتائیے گا کچھ ڈیٹیلز اس حوالے سے. دیکھیں، بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، سب سے پہلے تو جو چائلڈ لیبر لا ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن وہاں نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں بے حد افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ یورپی یونین کی اس حوالے سے ہمیں جو مختلف خطوط لکھے گئے ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم بہت ہی زیادہ اس مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں. ہمارے مزدوروں کے لیے ہمارے اس صوبے میں جس میں اس ٹائم بیوروکریٹ 19 گریڈ کے افسر جو ہیں بڑے مرحات کے ساتھ وہاں پر جا کے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں، لیکن میرا غریب مزدور اس جگہ پہ جا کے اپنے 2 وقت کی روٹی اور روزگار کے لیے وہاں پر اس علاقے میں بھی جاتا ہے، اور اس خطرناک انداز میں جہاں پر کوئی SOPs کی کوئی نہیں رکھی گئی ہے کہ یہاں پر کان کے اندر یہ جو سیفٹی میجرز ہیں یہ لیے گئے یا نہیں لیے گئے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک نقطہ جو ہے وہ چارج شیٹ بنتا ہے حکمرانوں کے خلاف، اور ان مزدوروں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم. ویلفیئر فنڈ کتنا ہوتا ہے، کتنا رکھا جاتا ہے، کتنا استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو اگر آپ مجھ سے سچ کہلوائیں نا، تو اس ٹائم جو پاکستان کی اکانومی کو اگر سنبھالا ہے تو وہ ورکر ویلفیئر فنڈ نے سنبھالا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک کی اشرافیہ عیاشی کر رہے ہیں اور ہم مزدوروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. 372 ارب روپے جو ریاست کا اکاؤنٹ 1 ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ مزدوروں کے پیسے ہیں. وہ پیسہ ہے جو مزدور اپنی محنت سے جمع کر رہا ہے، اور اس پیسے کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے اپنی اکانومی سنبھالنی ہے، ہم نے اشرافیہ کے اخراجات کو برابر رکھنا ہے، ان کے عیاشیوں کے لیے یہ پیسہ رکھا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ جو مزدور کا پیسہ ہم مزدور پہ لگائیں، اس کے لیے پیسے دیں، تو اگر آپ مانگتے ہیں ان سے 10 ارب تو وہ آپ کو 2 ارب روپے دیں گے. بھائی پیسہ ہی سارا جو ہے ورکر ویلفیئر فنڈ کا ہے. اگر اس فنڈ کو آپ کسی بھی بینک میں رکھیں، اس کے انٹرسٹ اتنا بنتا ہے کہ ہر مزدور کے گھر میں بیٹھ کے آپ جو وہ تنخواہ کما رہا ہے اس سے زیادہ پیسے میں منتھلی دے سکتا ہوں اس کو. اچھا عارف صاحب، آپ نے کل بھی بات کی، اینڈ وی آر گریٹفل ٹو یو کہ آپ ان لوگوں بیچاروں کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کی، کسانوں کی، کچھ طبقات کی. پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، میں کمیٹیز میں دیکھتے رہتا ہوں، آپ کے ارکان اس پہ اٹھاتے ہیں مسئلے ہمیشہ. تو ابھی جو چیزیں وہاں سے آئی ہیں، بیچارے شانگلہ کے میرا خیال ہے سارے مزدور تھے، اتنی دور سے وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پتہ چلا ہے نہ کوئی ایمبولینسز ہیں، نہ کوئی وہاں پہ ہاسپیٹلز ہیں، نہ کوئی ایمرجنسی سروسز ہیں، نہ کوئی ڈاکٹرز ہیں، بلکہ بہت ساری تصویریں ایسی بھی آئی ہیں، خبریں کہ ویگنز پہ ڈیڈ باڈیز لے کے لوگ اپنی مدد کے تحت وہ گھر لے کر گئے ہیں میتوں کو. تو یہ 372 ارب روپیہ جو پڑا، انڈے دے رہے ہیں، بچے دے رہے ہیں، بینکوں کا جیسے آپ نے کہا اکانومی چل رہی ہے، لوگوں کی نوکریاں چل رہی ہیں، پروفٹ آ رہے ہیں، سارے ملک میں ان کا چل رہا ہے، جن کا پیسہ ہے. یہاں ایمبولینس ہی نہیں ہے سر، مطلب ہاؤ اٹس پاسبل؟ کوئی اس کی جواب طلبی بھی کسی سے کی کہ جو مائننگ کروا رہے ہیں ساری چیزیں؟ بالکل کیے. میں روف کلاسرا صاحب، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو اس ٹائم منسٹر ہے چودھری صالح صاحب، انہوں نے جب یہ ہوش شربہ چیزیں سنی تو آپ حقیقت جانے کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں نیکسٹ ہر میٹنگ میں آؤں گا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے تھرو مجھے پتہ چل رہی ہے. یہ بیوروکریسی تو مجھے اس طرح نہیں بتاتی تھی. میں نے 3-4 پوائنٹس اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ جواب دیا ہے. میں نے بولا یہ بیوروکریسی سامنے بیٹھی ہے، آپ ان سے پوچھیں
جس پہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں نیکسٹ ہر میٹنگ میں آؤں گا، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی یہاں سے چل رہا ہے. تو یہ جو پارلیمان ہے اور یہ جو کمیٹی ہیں، یہ جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کا بیسک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کی باتیں منسٹری تک پہنچتی ہیں. اچھا، دوسرا یہ بھی آیا وہاں پہ کہ اب پنجاب میں بہت ساری شوگر ملز ہیں، موسٹلی پنجاب میں بھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، حکمرانوں کے. وہاں پہ تو ان کو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جاتا جو بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں. اب مطلب ہزاروں سے زیادہ، میں آپ لاکھوں نہیں کہوں گا، ہزاروں سے زیادہ وہاں پہ لوگ جاب کرتے ہیں. تو ان کی رجسٹریشن کا پروسیس جو وہاں پہ بینیفٹس ملنے ہوتے، پتہ چلا ہے وہ ملے پورے بندے اپنے مزدور وہ رجسٹرڈ ہی نہیں کراتے، کیونکہ ان کو بھی اس میں کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے. سر، ہاؤ ٹرو اٹ از؟ ہماری کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہی ہے. ہم نے نیکسٹ میٹنگ میں ان سے ڈیٹیل مانگی ہے کہ پاکستان میں کتنی شوگر ملیں ہیں، ان شوگر ملوں میں کتنے ملازمین ہیں اور کتنے EOBI میں رجسٹرڈ ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ نے رجسٹر کیا اور کن لوگوں کو نہیں کیا. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے تمام جو کانگن ہے، جتنے بھی آپ کے مائنز کے ہیں، ان سے اور شوگر ملوں کی ڈیٹیل مانگی ہے. نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ آپ کی اس کی تفصیلات آپ کو دیں گے. اچھا آغا صاحب، ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بحر بھی ہوتا ہے کہ حکومت یہاں پہ منیمم ویجز تو مقرر کر دیتی ہے، لیکن کسی کو یہاں پہ وہ منیمم ویجز کا 25,000 20,000 16,000 30,000 بہت زیادہ کسی کو پیسے نہیں ملتے. سر، اسلام آباد کے میں ایک کمشنر صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے، کسی کو ان کو تو بلوا کے دکھائیں، وہ جا کے آپ وزٹ کریں. آپ اسلام آباد میں آتے جاتے پھرتے ہیں، تو جب اسلام آباد میں ہی آپ اپنی منیمم ویجز کو انشور نہیں کروا سکتے، ہمیں لوگ ملتے ہیں بیچارے بتاتے ہیں ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے، تو کوئی اس پہ بھی آپ کی کمیٹی نے کوئی زیرو ٹالرنس کی ہے کہ افسران کو، کوئی ڈپٹی کمشنر صاحب کو، کمشنر صاحب لیبر والوں کو بلایا ہو کبھی، اور کبھی خود مارکیٹ کا وزٹ کیا ہو؟ سر جی بالکل، میں چونکہ قائمہ کمیٹی انٹیریئر کا ممبر ہوں اور یہ میرا کویسچن تھا، اور میں نے یہ انٹیریئر کے CDA کے جو چیئرمین ہیں وہ اور آپ کے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ان کو بلا کے اور ان کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں انشور کرانے کی کوشش کی. بلکہ انہوں نے مجھے کچھ تفصیلات دی، تو جس پر میں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے ان کی بینک سلپ دیں. اگر کوئی یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تمام یہ مزدوروں کے یا ورکر جتنے بھی ہیں، سٹاف ہیں. یہ ایک ایسا ہے کہ میں نے یہ خط لکھا تھا، پرائم منسٹر پاکستان کو بھی لکھا تھا اور فائنانس منسٹر، ان سب کو لکھا تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ یہ جو خاص طور سے لیبر ہے، ان کی تنخواہیں اگر آپ بینک اکاؤنٹوں سے کروائیں گے تو آپ کا بہت سارا ریونیو بڑھے گا، FBR کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. آپ نے دیکھیں جہاں جہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، آپ کی زندگی آسان ہوگی. جہاں پر آپ لا کے مطابق، قانون کے مطابق چلیں گے اور مزدور کو حق دلوائیں گے، ریاست کامیابی اور بہتری کی طرف چلے گی. آج آپ لیبر کو حقوق دینا شروع کریں، آپ کی اکانومی سیٹ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آغا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. PPP رہنما MNA آغا رفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جو سیاسی بیان بازیاں چل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے ان سے سوالات کیے، اور جو ورکر ویلفیئر کے حوالے سے ہے، لیبر پالیسیز جو ہیں، جو ورکر ویلفیئر فنڈ جو رکھا جاتا ہے مزدوروں کے لیے، ورکرز لیبر کے لیے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کمیٹی میں کافی زیادہ انکشافات ہوئے، اور آغا صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ کیا اب اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک جو دھماکہ کیا تھا محسن نقوی صاحب نے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی تھیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ PPP کی جانب سے بھی، نون لیگ کی جانب سے بھی ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس، ڈفرینٹ جواب جو ہے وہ ان کو دیے جا رہے تھے. کلاسر صاحب، اب کیا مطلب سب کام ڈاؤن ہو گیا ہے؟ کوئی اب سٹیٹمنٹس ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. بلکہ میں تو سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ نواز شریف صاحب نے منع کیا ہے کہ ایسی اب جو ہے وہ بات نہیں کرنی ہے. تو محسن نقوی صاحب نے جو کہنا تھا کہہ گئے، بس اب خاموشی ہے. بڑا اہم سوال ہے آپ کا. کچھ ہم نے بھی کوئی پولیٹیکل سورسز سے ادھر ادھر سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوا ہے. اچانک کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا. جتنا سیم پیج ہمیں اب نظر آیا ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کے دور میں ہمیں 2018-19 تک نظر آیا تھا. 2 سال تھے میرا خیال ہے سیم پیج کے، 1 سال تھا، 1-1.5 سال، جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوگی جناب باجوہ صاحب کی. ایکسٹینشن کے بعد ہی معاملات خراب ہونے شروع ہوئے تھے. سو اسی طرح کا، بلکہ اس سے زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہمیں یہاں نظر آیا ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے مطلب 2022 کے بعد پرائم منسٹر جب بنے اور
ये आर्मी चीफ जो मौजूदा जो हैं, ये फील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ बने, तो अगर देखा जाए तो इट वाज एन आइडियल सिचुएशन। और बड़ा कॉम्बो बताया जा रहा था कि बड़ा खूबसूरत है और पूरी दुनिया में अचीवमेंट्स भी हैं। ट्रम्प साहब ने भी बुलाया, फिर मिडल ईस्ट में बुलाया, चाइना बुलाया, सो आपको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम जो बाज़ लोग कहते हैं कोई मतलब कोई सियासी हुकूमत की तरफ से तो नहीं पैदा किया गया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का बयान आया अचानक आया, अगरचे इसकी ये फ़ज़ा में बातें तो हो रही थी, उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब ने पहले चीज़ें बताई थी, अगर उन तक पहुंच गई थी इट मीन्स के डिस्कशंस कहीं ना कहीं पे डिस्कशंस हो रही थी, या तो हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया सोहेल वड़ाई साहब की बात को, ऐसे ही मतलब हम सहाफ़ियों के बारे में कहते हैं कि चलो जी कॉलम लिख दिया, बात कर दी, इनको क्या सीरियस लेना, हमारे तो तल्लुकात बड़े आइडियल हैं। अब उस बैकग्राउंड में जब ये मोहसिन नकवी साहब का ये बयान आना, ये बहुत सारे लोगों के लिए अनयूजुअल चीज़ थी। सबसे बड़ा जो मेरा को झटका लगा है वो तो हुकूमत को खुद लगा है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। हम तो मतलब वो ये समझते हैं कि दे मतलब फील एक हर्ट फील कर रहे हैं, भाई हमने ऐसा क्या कर दिया है, इतनी बड़ी चार्जशीट पढ़ दी गई, और वो भी किन लोगों पे, शहबाज शरीफ साहब पे और मरियम नवाज साहबा पे। पढ़ने वाले कौन है? उनका अपना वजीर है, और वजीर भी ऐसे जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो ख्वाजा साहब ने भी बाद में कहा कि जनाब के इनका तो ये तो किसी को जवाब दे नहीं है, तो वजीर आजम साहब को भी जवाब दे नहीं है। सो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। सो अब इस ये तनाजुर में जब हुकूमत इतनी बैक फुट पे चली गई कि पहले दिन के रिएक्शन आप नोट करें कि पहले दिन क्या रिएक्शन था, उस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने मालिक साहब के शो में कहा जी मैं तो उनसे एग्री करता हूँ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे। अब नोट करें, रेजिस्टेंस नहीं थी, दे वर इन ए शॉक। पहले आपको जो इम्पैक्ट आता है ना, जो इम्पैक्ट है वो इतना खौफनाक था कि मोस्ट ऑफ मतलब हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी हम इस पे रिएक्शन क्या दें। ख्वाजा आसिफ साहब जब ये बंदा कह रहा है जी हम उनसे बहुत सारी चीज़ों इत्तेफाक करते हैं, तो लिहाजा बाकी पार्टी तो ऑफ कोर्स वो पीछे जानी थी कि हुकूमत का शाजी है। अगले दिन कश्मीर में थोड़ी सी राना साहब ने बगैर नाम लिए, बगैर किसी का जिक्र किए, वो कहते थे, उनका ये कहना है, अगर वो ये समझते हैं, मोहसिन नकवी साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं हो रही थी राना साहब को भी। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा टेम्पो उन्होंने पकड़ा है कि अगर हम कोई जवाब नहीं देंगे तो फिर तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। फिर उन्होंने जवाब देने शुरू किए, जवेद लतीफ़ साहब ने दिया, फिर ख्वाजा साहब ने भी कोई उन्होंने वो ट्वीट कर दिया, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी अंसार अब्बासी साहब ने छापी, जिस पर मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा जनाब मज़े की बात देखें कि वो ये मोहसिन नकवी साहब की वजारत की वो जो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, उसको तो ट्वीट कर रहे हैं कि आपने खुद 4 सालों में या 3 सालों में आपकी क्या परफॉर्मेंस है आपकी वजारत की, जहाँ पे बहुत सारी मतलब उसमें रेगुलरिटीज हैं। आप उनकी चालाकी देखें, समझदारी, सियासी मूव देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो है वजारत दिफा की ऑडिट रिपोर्ट्स को ट्वीट नहीं कर सकते। जरा गौर फरमाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब एस्टेब्लिशमेंट आर्मी रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, तो लिहाजा उन्होंने सही कहा कि आप अपना ये जवाब तो दें वहां पे सारी चीज़ों को। खैर, अब जो आपका सवाल था या चीज़ों का कि सीज फायर कैसे हुई या किस तरह हुई है, मेरी ये थोड़ी सी कोई सियासी हलकों में जो बातचीत हुई है कोई सोर्सेज की, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं। अच्छा, इतना उनको नहीं कहा गया था। वैसे डिस्कशन में चीज़ें होती रहती हैं, बैठ के आप जब आपस में बैठते हैं बातचीत ज़रूर करते हैं, लेकिन जो कुछ आपने कह दिया है ये इतना नहीं कहना था। आपने गवर्नेंस तक रहना था, सूबों तक रहना था, आपने डेवोल्यूशन तक रहना था, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इंप्रूव नहीं हो रही, सिस्टम को कैसे रिसेट करना है, यहाँ तक रहना था। बाकी जो गुफ्तगू हुई है ये मोर ओवर हो गया है। मतलब जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कहा जी 14 घंटे नहीं 18 घंटे कर लें, क्या फ़ायदा, इससे फर्क पड़ा, कुछ नहीं होगा। अब जरा इससे बड़ा अटैक तो कोई नहीं हो सकता था। ऐसे आपने मरियम नवाज साहबा को कह दिया, नवाज शरीफ साहब की उनकी बेटी को कह दिया जो फ्यूचर की अपने को प्राइम मिनिस्टर समझती हैं, आपने दोनों को एक ही बात में लपेट दिया। अब शहबाज शरीफ साहब को देखें जरा, वो तो यहाँ पे एक टर्म निकाली गई थी इन्हीं 14-16 घंटे की वजह से कि शहबाज शरीफ साहब ना खुद सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं, जो अताउल्ला तारड़ साहब ने फरमाया था, वो था शहबाज स्पीड। बड़ी टर्म थी वो शहबाज शरीफ साहब को वो करने के लिए कि इन जैसा अनठक बंदे कोई नहीं है पूरे मुल्क में। लगता था ये तो काम करते, मियाँ साहब तो बड़े भाई साहब का और इनका ये कंपैरिजन होता था, वो बैरून मुल्क विजिट करते हैं, ये काम करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो वो शहबाज स्पीड की मिथी उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा 14 छोड़े, आप 18 घंटे काम करें, कुछ नहीं होगा, यू कांट डू एनीथिंग। मरियम नवाज साहबा का जो उनका एक सिग्नेचर उनका प्रोग्राम था नौजवानों को, यूथ को देने का लैपटॉप, उन्होंने उनका भी मिथ उड़ा दी। तो बच्चा क्या है पीछे? मरियम साहबा को आपने उधर वो कर दिया, इधर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कर दिया कि कुछ भी नहीं है, पीछे बच गई मोहसिन स्पीड। अल्लाह अकबर।
वो भूल गए आप। मोहसिन सपीर ने दोनों को वो करके रख दिया है, उनका पोस्टमार्टम कर दिया। तो वो ये समझते हैं कि इस चीज से एस्टेब्लिशमेंट भी वो हुई है, उनको भी धचका लगा है कि भाई ये क्या हुआ है, ज्यादा नहीं बोलना था, इतना नहीं बोलना था। अच्छा, मोहसिन साहब का मसला एक और है, इनका नकवी साहब का, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा, भाई हमने शो भी करने हैं ना, क्या करें आप। अच्छा, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ही में भी वेरी गुड मैन, दिल के बड़े अच्छे होंगे, सब कुछ होगा, वही उदय भाई वाली बात, दिल के बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान है, सब कुछ है, लेकिन मसला उनका ये है कि आर्टिकुलेट नहीं है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कभी कोई पब्लिक स्पीचेस नहीं की, कभी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की, कभी उन्होंने इंटरव्यूज नहीं किए, कभी उन्होंने जाके हमारी तरह टीवी शेवी पे दानिश्वरी नहीं फरमाई। जबान चल जाती है ना, खुल जाती है ना जबान, जैसे हमारी खुल चुकी है। आपने कभी पार्लियामेंट में तकरीरें नहीं की, कोई बहस मुबहसे नहीं किए। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस, बोलना भी एक प्रैक्टिस होती है कि आपने कब क्या लफ्ज कैसे बोलना है, सीख जाते हैं, सीख जाते हैं। हम भी सहाफी भी सीख जाते हैं, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है ना। हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, हमें पता होता है लाइव करते हुए हमें एहतियात करनी होती है कि हमने कोई अपने कोई मुंह से ऐसी गलत बात नहीं निकालनी, कोई ऐसी चीज ना निकल जाए। सो आपकी वो प्रैक्टिस नहीं थी। सो अब आपने जब 20-25 मिनट आपने बोला है, सिर्फ टॉकिंग पॉइंट्स रखे हुए थे, तो फिर आपने फिर वो बातें कह दी जो नहीं कहनी थी। अब उसका नतीजा ये निकला है कि नवाज शरीफ साहब और इनके बारे में कहा जाता है कि अब ये बरह रास्त हैं, दरमियान में कोई मैसेंजर नहीं है। अच्छा। सो जो फायर फाइटिंग की वो नवाज शरीफ साहब ने की है, उन्होंने कहा है सबको कि अभी आप उस पर चुप हो जाएं। एस्टेब्लिशमेंट जो मतलब इस पे वो बैकफुट पे गई है, उन्हें इस रिएक्शन का अंदाजा नहीं था। वो सूबों की हद तक तो देखना चाहिए, सूबों के हवाले से कोई इतना बड़ा कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया उनको, अब डेवोल्यूशन की हद तक है। इन चीजों से मजीद मुखालफत बढ़ गई है। पूरे के पूरे वजीर सारे जो हैं उन्होंने अटैक भी किया, मोहसिन नकवी साहब के क्रेडेंशियल चेक होना शुरू हो गए। अब लिहाजा वो जो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि नकवी साहब जो हैं बहुत सारा ऐसा कुछ बोल गए हैं जो नहीं बोलने वाला था, जिसकी वजह से दोनों साइड जो हैं वो तो बेसिकली जहां सूबों की और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात जो है वो एक तरीके से हो सकती थी, वो थोड़ा मैसअप हो गया और वो ऐसी चीजें कहे गए हैं जो ड्राइंग रूम में तो कही जाती हैं, आपस में जब बैठे होते हैं, डिस्कशन जहां भी हुई है, लेकिन वो टीवी पे नहीं कहते होते, कैमरों पे नहीं कहते होते वो। लेकिन वो वही कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की क्योंकि आर्टिकुलेशन का कहें, ट्रेनिंग नहीं है, बोलते नहीं है ज्यादा, कम गो मतलब वो है इंट्रोवर्ट टाइप आदमी कह लें, व्हाटएवर। तो वहां का नतीजा ये निकला। लेकिन ये जो भी था एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा कर गया है। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। कल मुझे याद दिलाएगा, टाइम नहीं बच गया, कि क्या ये मामला खत्म हो गया है। क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अपने वज़रा की जो है वो परफॉर्मेंसेस रिव्यू करेंगे, उनकी क्या कारकर्दगी है, ये वो, तो ये भी क्या उसी का नतीजा है। बड़ा अहम टॉपिक है, इसमें बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। हाँ सही है, ठीक है। आप लोग भी जो है वो कल ये गुफ्तगू सुन सकते हैं कि इसमें क्या मजीद एनालिसिस है क्लास साहब के पास। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।